الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لنا شرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورہ زخرف کی 11 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 56 تک. تو انشاءاللہ العزیز ان 11 آیات کریمہ کا درس ہوگا، جو کہ ایک پورا رکوع ہے سورہ زخرف کا 5واں رکوع.
اس کے متعلق انشاءاللہ آج درس ہوگا۔ پچھلے درسوں میں جو رکوع تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اور قریش کا ذکر تھا، وہاں کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ ہم کیسے مان لیں جبکہ آپ کے پاس کوئی افرادی قوت نہیں ہے، کوئی آدمی آپ کا فالوور نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ یتیم ہیں، کمزور ہیں، دولت آپ کے پاس نہیں، آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ آپ بڑے سیاسی آدمی ہوں، لیڈر ہوں، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ کیسے مان لیں کہ قرآن آپ پر نازل ہوا؟ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو مکے میں یہ اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں ان پر نازل ہوتا، یا طائف میں عروہ بن مسعود ہے، یا دیگر بڑے ثقیف کے لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے، ان پر قرآن نازل ہوتا۔ ہم کیسے مان لیں کہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے جبکہ آپ کو کوئی جانتا نہیں، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی مال نہیں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہوتے ہوئے ایک غریب آدمی کو، کمزور آدمی کو، جس کے پاس کوئی دولت نہیں، مال نہیں، کوئی جانتا نہیں اس کو، کوئی سرداری اس کے پاس نہیں ہے، ہم سرداروں کو چھوڑ کر ایک غریب آدمی کو اللہ کیسے نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے؟ یہ ہم کیسے مان لیں؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن مجید یہ ان طائف اور مکہ مکرمہ کے یہ جو دو بڑے شہر ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی کا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کے اوپر کیوں اتارا گیا؟ تو اس رکوع میں جو آج کا درس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ پر لوگوں نے اعتراض کیا ہو، آپ کو رسول نبی نہ مانا ہو اور آپ پر کتاب اللہ اترنے کا انکار کیا ہو۔ یہی جواب جو ہے اور یہی اعتراض اور یہی اسی طرح کی تعویلیں آپ سے پہلے بھی انبیاء کے مقابلے میں لوگوں نے کی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور جب فرعون کے پاس آپ رسالت اور نبوت کا دعویٰ لے کر آئے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، اس نے مجھے معجزات دیے ہیں، تو وہ ہنسنے لگ گیا اسے۔ دیکھو، یہ کہتا ہے میں رسول بن کے آیا ہوں، دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں معجزات لے کے آیا ہوں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو جس کے پاس رہنے کے لیے مکان کوئی، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ساری عمر یہ ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں پلتا رہا، اس کا کوئی اپنا خاندان نہیں، اس کا کوئی اپنے فالوور نہیں، اور اس کے پاس جو ہے باقی گفتگو کرنے کے لیے اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت بھی نہیں، توتلا بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جو آدمی اپنا ما فی الضمیر سے اتنا بیان نہ کر سکے، گفتگو نہ کر سکے، وہ کہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس کتاب آئی ہے اور میں قوم کا سردار ہوں، قوم کا لیڈر ہوں، یہ ہم کیسے مان لیں؟ اور
دیکھو پھر ان کے پاس کوئی مال اور دولت اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس سے یہ سردار سمجھے جائے. ہاں جی، کوئی ان کو ماننے والا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ہے نہیں، تو ہم کیسے ان کو مان لیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس اور قبطیوں کے پاس، تو انہوں نے یہی کہا تھا جو آپ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول بن سکتے ہیں جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، خزانہ نہیں، قبیلہ نہیں، سرداری نہیں جن کے پاس. ہاں جی، ان پر کیسے اللہ کا کلام نازل ہوا، یہ کیسے رسول اور نبی بن گئے، ہم کیسے ان کا کلمہ پڑھ دیں؟ ہاں جی، یہ غریب ہے. تو آپ کو بھی اسی طرح انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا انہوں نے. لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 معجزات دیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے. اور اس رکوع میں فرمایا کہ ہم نے جو ان کے معجزے دیے نا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ایک معجزے سے بڑھ کر دوسرا معجزہ تھا. یعنی جب ہم ایک معجزہ آپ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو تو لوگ بڑے حیران ہوئے اس کو دیکھ کر، لیکن جب دوسرا معجزہ آیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے. اور جب تیسرا معجزہ آیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تیسرا معجزہ ان 2 سے بھی بڑا ہے. جب تک چوتھا معجزہ آیا تو کہنے لگے یہ چوتھا معجزہ ان تینوں سے بڑا ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہم نے نشانی ان کو دی، معجزات دی، وہ پہلے سے بڑے ہوئے. اب اس کا جو ہے نا مفہوم جو ہے مفسرین نے 2 طرح کا بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہا کہ معجزے تو سارے برابر ہوتے ہیں. برابر کا مطلب یہ کہ سارے عقلوں کو حیران کرنے والے ہوتے ہیں، حیران کن ہوتے ہیں، جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. چاہے وہ کوئی معجزہ ہو، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ معجزہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ صحیح نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو واقعی ایسا کہ ایک معجزے سے دوسرا معجزہ بڑا ہوتا ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام کی معجزات جو ہیں، قرآن مجید کا معجزہ جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج، آسمانوں پر جانا، پوری دنیا کی سیر کرنا، پورے یونیورس کو دیکھ کر آنا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. سورج کو لوٹانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو یہ معجزے ایک دوسرے سے بڑے ہوتے ہیں. یا اگر آپ یہ نہ مانے تو دوسرا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب ایک معجزہ کوئی نبی دکھاتا ہے اور جب دوسرا معجزہ اس کے سپورٹ میں آتا ہے تو پہلے کو اور تقویت مل جاتی ہے. جب دوسرے معجزے کی وجہ سے پہلے کو تقویت ملی، تیسرا معجزہ آیا تو پہلے 2 کو تقویت ملی، چوتھا معجزہ آیا تو پہلے 3 کو تقویت ملی. تو یہ مفہوم ہے اس بات کا کہ ہر آنے والا معجزہ دوسرے سے بڑا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 معجزات عطا فرمائی. اب وہ واقعی بہت بڑے معجزے تھے. آپ کا معجزہ تھا کہ آپ یہ ہاتھ جو ہے بغل میں ایسے کرتے اور جب نکالتے تو جیسے سورج چمکتا ہے ایسے ہی ہاتھ چمکنے لگ جاتا. برش نہیں ہے کہ مطلب جیسے وہ سفید داغ ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں، جیسے سورج اور چاند کا نور ہوتا ہے ایسے چمکتا ہوا ہاتھ. یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی ہے اور وہ سفید چمڑی نظر آتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں روشنی ہوتی ہے اور وہ چمکتے آپ کے ہاتھ مبارک. جب دوبارہ اس کو بدل میں ڈالتے اور نکالتے تو پھر اسی طرح کا ہاتھ جیسے پہلے تھا اس طرح آپ کا ہاتھ ہوتا. یہ ہم نے معجزہ عطا فرمایا. اب یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر آدمی، کوئی بھی آدمی اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا سکتا کہ ہاتھ جو سورج کی طرح چمکنے لگ جائے، چاند کی طرح اس میں نور آ جائے. اسی طرح آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے عصا شریف جو تھا وہ جب آپ زمین پر پھینکتے
تو وہ حالات کے مطابق کبھی وہ ثعبان بن جاتا، یعنی وہ سانپ جو دیکھنے میں بہت بڑا اور جو ہے وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے بڑا خطرناک، دیکھتے ہی انسان ڈر جاتا اس سے، اور جو ہے دشمن پر روب طاری ہو جاتا۔ جیسے آپ کسی بہت بڑے سانپ کو دیکھ لیں، بہت بڑے انتہا کو دیکھ لیں، تو اس کو دیکھتے ہی انسان جو ہے اس کی روح پرواز کر جائے کہ یہ مجھے ابھی کھا لے گا۔ اور وہ سانپ جو تھا اتنا بڑا جس کو قرآن مجید نے ثعبان کا لفظ دیا، کہ جب وہ منہ کھولتا تو اس کا نیچے والا جبڑا زمین پر اور اوپر والا جبڑا جو ہے وہ فرعون کے محل کے اوپر والے سرے پر، گویا کہ اگر وہ چاہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا فرعون کے محل کو نگل جائے، اتنا بڑا سانپ ہے وہ عصا۔ اور جب آپ اس کو پکڑتے تو پھر اسی طرح کا عصا بن جاتا۔ یا اس کو جو سورہ نمل میں فرمایا کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، کہ دوبارہ جب آپ پھینکتے تو وہ پھر سانپ جو ہے نا وہ اسی طرح جسم اس کا بڑا ہوتا، لیکن تیزی اور پھرتی اس سانپ میں ایسی ہوتی کہ جیسے وہ پتلے سانپ دوڑتے ہیں اور بہت تیز دوڑتے ہیں، پھرتی کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، ایسی تیزی اس سانپ کے اندر تھی، جسم بڑا لیکن پھرتی اس تک، جس کو قرآن مجید نے جان کے لفظ سے استعمال اس کی تعریف کی ہے۔ کبھی ثعبان جو ہیوی سانپ جو بڑا سلو چلنے والا، کبھی جان جو تیز حرکت کرنے والا لیکن جسم اسی طرح بڑا۔ تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کا معجزہ تھا۔ اس ایک عصا میں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس ایک عصا میں 75 معجزات تھے۔ ایک عصا میں 75 معجزات ایک عصا میں۔ تو جیسے آپ اس سے جب اکیلے ہوتے تو جیسے انسان باتیں کرتا ہے وہ عصا آپ کے ساتھ باتیں کرتا، جب آپ کو بھوک لگتی تو وہ درخت بن جاتا اور اس پر پھل لگ جاتے، آپ اس کو توڑ کر کھاتے، آپ کی بھوک مٹتی۔ جب آپ کبھی تھک جاتے تو اس پر ٹیک لگا کر آپ کرسی کی طرح، جیسے لوگوں کے پاس عصا ہوتے ہیں، کھوڑیاں ہوتی ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، کرسی بن جاتی ہے، اس طرح آپ ٹیک لگا کر اس پر آرام کرتے بیٹھ جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جب آپ دشمن آتا تو آپ اس کو پھینکتے وہ سانپ بن جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جب آپ رات کو چلتے تو اس سے روشنی ظاہر ہوتی اور وہ جو ہے لائٹ کا کام دیتا۔ جب آپ کی بکریاں چراتے آپ تو اس کو پتے جھاڑنے کا موقع ملتا تو آپ اس سے درختوں کے اونچے اونچے پتے جو ہے وہ جھاڑ کر اپنے بکری بھیڑوں کو کھلاتے۔ گویا کہ ایک اس عصا میں 75 معجزات ایک اس عصا میں تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ پہلے معجزے سے یہ بہت بڑا معجزہ ہے، ایک سانپ سے اتنی ایک عصا سے آپ اتنے معجزات دکھاتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ وہی عصا ہے، آپ جب آپ کی قوم کو پیاس لگی تو آپ نے پتھر پر مارا اس کو، تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ آپ کے جو قوم تھی اس میں 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے گھاٹ سے پانی پئیں، ہم دوسرے کے گھاٹ سے کیوں پئیں۔ اب پتھر ایک ہے لیکن جب عصا مارا تو اس پتھر سے چاروں طرف جو ہے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، بڑا مزیدار پانی اس سے نکلتا۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی بلاتے، آپ اس کو عصا کو مارتے، اس پر اسے چشمے جاری ہو جاتے۔ اب یہ دیکھو یہ بھی کتنا عظیم الشان معجزہ ہے۔ پھر جو ہے آپ کو جب ان کو بھوک لگتی قوم کو، وہ کہتے حضرت صاحب ہمیں بھوک لگی ہے، تو آپ فرماتے کوئی بات نہیں، پکانے کی ضرورت نہیں، جاب کی ضرورت نہیں، لکڑی جلانے کی اور آٹا گوندنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرو ابھی آسمان سے کھانا آئے، من و سلوى
بنو سلوا آ جاتا، یعنی بٹیر کی طرح بھونا ہوا گوشت، اور جو ہے حلوہ میٹھا جو ہے وہ بھی آتا، اور حکم ہوتا کہ اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، جمع کرو گے تو کل نہیں آئے گا۔ اور کیا چاہیے، یعنی تازہ کھانا جو ہے جتنی ضرورت ہو وہ آ جاتا۔ اب یہ کتنا عظیم معجزہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے، ہماری پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں اور آرام سے کھانا آ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ پورے وہ جو ہے جتنا بھی عرصہ میدان تیہ میں رہے وہ کھانا آتا رہا۔ جو ہے رات کو جو ہے روشنی کے ستون آ جاتے جس میں سارا میدان روشن ہو جاتا، اور اس میں وہ سارے کام کرتے اور اٹھتے بیٹھتے، اور دھوپ کے وقت بادل آ جاتے وہ سایہ کرتے آپ کے اوپر۔ تو یہ کتنے بڑے معجزات تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پھر آپ کا یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ کتنا بڑا سمندر سامنے آیا، جب آپ قوم کو لے کر جا رہے آپ نے اس عصا سے اس کو دریا کو مارا اور اس میں سے 12 سڑکیں نکل آئیں، کیونکہ اتفاق تو ان میں اتنا تھا کہ وہ اکیلے ایک سڑک پر نہیں جا سکتے تھے۔ ان کا جی ہم تو اپنے اپنی سڑک پر جائیں گے، تو 12 سڑکیں نکل آئیں اور اس پہ وہ سارے چلنے لگ گئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے جو دوسرا قبیلہ ہے وہ غرق ہو رہا ہے یا بچ گیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پانی کے اندر ونڈو اور ایسی چیزیں بنا دی کہ وہ چلتے بھی جا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ کتنی لاڈلی قوم تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، جن کو ایسے انعامات ملے کہ دریا میں سڑکیں بن جائیں اور ونڈو بن جائیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھتے چلے جائیں، گپے مارتے چلے جائیں، کھانا آسمان سے اترے، روشنی آسمان سے اترے، اور کوئی بھی شکایت ہو تو کہ ذرا بھی صبر نہ کریں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایسے آرڈر کریں جیسے کہ قوم کے سردار یہی ہیں اور جو کچھ چاہیں ان کو رب تعالیٰ سے ملتا چلا جائے۔ تو یہ کتنے معجزات ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور جب قوم نے تنگ کیا اور بات نہ مانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو رب تعالیٰ نے پھر کچھ عذاب بھیجے۔ جو رب کا عذاب تھا فرعونی قوم کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے دشمنوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن وہ رب کا عذاب تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا۔ کیا کہ جب آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور جب انہوں نے تنگ کیا تو ایک یعنی سیچلے سے لے کر دوسرے سیچلے تک 7 دن متواتر بارش برسی، اور اتنی بارش برسی کہ جو آدمی بیٹھا ہے وہ ڈوب رہا ہے اور جو کھڑا ہے اس کے گلے تک پانی آ گیا۔ لیکن یہ صرف قبطیوں کے لیے، فرعونیوں کے لیے، جو فرعون کی قوم تھی، قبطی ان کو بولتے ہیں، یہ ان کے لیے تھا۔ بنی اسرائیل کے گھروں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ اب یہ دیکھو نا کہ ان کے گھر جو ہیں فرعونیوں، قبطیوں کے اور اسرائیلیوں کے، یہ ایک ہی شہر میں ہے نا، ایک ہی محلے میں، ایک ہی لیول پہ ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ فرعون کا گھر اور قبطیوں کے گھر ڈوب رہے ہیں، ان کے گلے تک پانی ہے اور وہ ہوتے کھا رہے ہیں، اور اسرائیلیوں کے گھر میں پانی ہے ہی نہیں بارش۔ یعنی کیسا اتفاق اور قدرت خدا تعالیٰ کی۔ جب پورا ہفتہ بارش رہی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اب دوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ جو آپ کا خاص طریقہ ہے، مہربانی فرمائی، جو تیرے اللہ کا تیرے ساتھ عہد ہے کہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس سے آپ دعا کیجئے تاکہ رب تعالیٰ اس ہمارے عذاب کو دور فرمائے، ہم ایمان لائیں گے۔ ہم دعا فرمائی، ان کا طوفان رک گیا،
ایک مہینہ جو ہے وہ اسی میں رہے. جب پانی ہٹا اور ان پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا پھر انعام ایسا ہوا کہ ان کی زمینیں جو تھیں وہ اور زیادہ شاداب ہو گئی. کیونکہ جب ظاہر ہے کہ جب بارش کا پانی خشک ہوا تو جو بنجر زمینیں تھیں وہ بارش کی وجہ سے اس کے اندر ایسی ہریالی آئی، ایسے باغات پھلے، ایسے ان کے اناج پھیلے. تو وہ کہنے لگے ہم ایمان کیوں لائیں، یہ تو بارش ہماری رحمت ہو گئی. اتنا تو سبزہ اور اتنا اناج تو ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوا جتنا ہمیں اس میں مل گیا ہے. ہم ایسے ہی ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، یہ تو ہماری رحمت ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے ٹڈی بھیجی. یہ جو مکڑی نہیں ہوتی، ٹڈی دل جس کو بولتے ہیں، وہ مکڑی بھیجی. اور وہ پتہ ہے آپ کو کہ جب وہ آتی ہے تو جس ملک میں آتی ہے وہاں صفائی کر کے آتی ہے. اور وہ آئی، اس نے ساری فصلیں آنن فانن چٹ کر دی اور جڑوں سے بھی اس کو نکال کر بالکل ایسی صفائی کی کہ نہ جانوروں کے کھانے کے لیے کوئی چیز بچی، نہ انسانوں کے لیے کوئی اناج بچا. اور پورا ہفتہ وہ جو ہے رہی، ایک ہفتہ. اور جو یہ ٹڈی ہوتی ہے یہ تو ملینز آف جو ہے اس کے کریچر، یہ اتنی تعداد اس کی ہوتی ہے. اور ایک ایک درخت پر ایک ایک جگہ پہ جب بیٹھتی ہیں تو ایسے کھا جاتی ہیں کہ آنن فانن چیز ختم ہو جاتی ہے. اب ایک ہفتہ وہ رہی، ایک ہفتے میں انہوں نے ٹڈی نے سارا کچھ کھا لیا. اب پھر قحط سالی آ گئی. اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ دعا فرمائیے کہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک، یعنی ایک سچڑے سے دوسرے سچڑے تک یہ اللہ کا عذاب آیا ہے، آپ دعا فرمائیے، ہم آپ ضرور ایمان لائیں. اللہ کا نبی بڑا رحم دل ہوتا ہے. انہوں نے پھر دعا فرمائی، وہ چلی گئی. ایک مہینہ گزرا، اس میں ان کے حالات پھر بھی ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ ہم ایمان کیوں لائیں، ہمارا تو بالکل جو ہے معاملہ ٹھیک ہے. وہ تو معمولی گالیں، تو یہ تو اس طرح کی سزائیں آتی رہتی ہیں، قدرتی طور پر آفتیں آتی ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ہم باپ دادے کا دین چھوڑ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر جو ہے نا یہ جوئیں اور گھن جس کو بولتے ہیں، دیمک وغیرہ، یہ عذاب بھیجا. اب یہ جب آیا تو یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ اب جو ہے نا اگر وہ 10 کلو آٹا، 10 کلو گندم لے کے جاتے ہیں نا چکی پر پیسنے کے لیے، تو وہاں پہنچتے اور اس کو پیستے 3 کلو رہ جاتا ہے. یعنی وہ گھن جو ہے اور دیمک وغیرہ اور کیڑا جو ہے سارے گندم کو کھا جاتا ہے. ہاں جی. اب ایک آدھ دو اور باتیں جب عذاب کی شکل میں آئے تو وہ آنن فانن، یعنی 10 کلو کی بجائے 2 کلو یا 2.5 کلو رہ جائے تو ان کے پاس کیا بچے گا. پھر آٹا بھی جو ہے وہ ختم، اس کے اندر وہ بھی پیسا جا رہا ہے. ان کے جسموں میں، ان کے اناج میں، ان کے کھانے میں، ان کی چیزوں میں، ہر جگہ جو ہے نا عذاب کی شکل میں جب یہ ہو تو ان کو یہ ایک ہفتہ، ان کے لیے پھر ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک یہی عذاب ان کے پاس رہا. اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت جی آپ دعا فرمائیے، جو اللہ نے آپ کی دعا میں بڑی برکت رکھی ہے، آپ یہ کریں اور ہم اس کو بالکل جو ہے نا ہم ایمان لائیں گے آپ کی ذات پر. آپ نے دعا فرمائی، پھر وہ ٹھیک ہو گئے. تو ٹھیک ہونے کے بعد جب ان کے حالات ٹھیک ہوئے تو پھر اسی طرح وہ جو ہے نا انکار کر کے کہ ہم ایمان کیوں لائیں. یہ قرآن مجید فرماتے ہیں سر فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مینڈک جو ہے فراڈ، یہ عذاب بھیجا. اور یہ ایسا عذاب کہ چھوٹے بڑے بہت ساری تعداد میں یہ ایسے آ گئے کہ ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو. بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو وہ مینڈک جو ہے وہ چھلانگ لگا کر اس کے منہ میں چلا جاتا. یعنی جب کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑوں کے اندر مینڈک، بنین کے اندر مینڈک، سلواروں کے اندر مینڈک، بستروں کے اندر مینڈک، کھانا کھانے لگتے ہیں تو سالن کے اندر مینڈک، ہانڈی پکاتے ہیں تو اس کے اندر مینڈک. عذاب جو تھا تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب اتنی تعداد میں آ جائیں
تو آدمی کے لیے جو ہے نا ان کے لیے 2 بار، لیکن اسرائیلیوں کے گھر میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اسرائیلی چاہے وہ جیسے بھی تھے، عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے گھر میں کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں ہے۔ یہ سارا قبطیوں کے گھر میں ہے۔ اب یہ اتنا عذاب ہوا کہ اب آپ خود تصور کیجئے کہ جب بعض گھروں میں یہ روچز ہوتے ہیں، حالانکہ روچز کی وہ حالت نہیں ہوتی جو قبطیوں کے گھر میں عذاب کی تھی، لیکن لوگ کتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا 2 بار ہو جاتا ہے۔ جی فریج میں ہے جی، وہ کچن میں ہے جی، وہ بستروں کے اوپر ہے جی، اوپر گر رہے ہیں، یہ گر رہے ہیں، لیکن وہاں تو اتنے ہیں قبطیوں کے گھر میں، یہ مینڈک اتنے ہیں، یہ جوئیں اتنی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی انچ خالی نہیں ہے جہاں یہ مینڈک اور جوئیں اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ جب ایک ہفتہ یہ عذاب دیکھا، پھر دوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، چونکہ نبی بڑا رحیم ہوتا ہے، پھر آپ نے معاف فرما دیا، دعا فرمائی تو مینڈک چلے گئے۔ اب 1 مہینہ گزرا، پھر آپ کی عادتوں پہ حرکتوں پہ آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خون کا عذاب بھیجا۔ خون کا عذاب کیسے بھیجا کہ قبطیوں کے گھروں میں جو ہے نل سے پانی نکالے خون، گھڑے سے پانی نکالے خون، دریا سے بھر کر لائے، ان کے مٹکے میں خون ہی خون ہے، لیکن اسرائیلیوں کے گھر میں جو پانی ہے وہ تازہ پانی ہے۔ یہ جب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو خون ہے، لیکن اسرائیلیوں کے گھروں میں پانی ہے، اور جب اسرائیلیوں کے گھروں میں جا کر پانی مانگتے ہیں کہ ہمیں پانی دو، ان کے گھروں میں ان کے برتنوں میں پانی ہے، لیکن جب یہ اپنے گلاس میں ڈالتے ہیں تو آتے ہی جب پانی ان کے گلاس میں آتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرعون نے کہا کہ ایسا کرو، ان اسرائیلیوں کو کہو کہ اپنے منہ میں پانی ڈال کر آپ کے منہ کے ساتھ ملا کر کلی کریں تمہارے منہ میں۔ دیکھیے رب تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے کہ اسرائیلی کے منہ میں پانی ہے، لیکن جب ہونٹ سے نکلتا ہے اور ان کے ہونٹ میں جاتا ہے، یہ کتنی ذلت ہے کہ یہ اسرائیلی جن سے یہ گھن کرتے تھے، جن کو یہ جو ہے نفرت کرتے تھے، جن سے اپنے ذلیل قسم کے کام کراتے تھے، انہی کے منہ سے اور انہی کے برتنوں سے پانی لے کر پینے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، لیکن وہی پانی جب ان کے منہ سے نکلتا، ان کے منہ میں جاتا، اسرائیلی کے منہ میں پانی ہے، اور جب قبطی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے، جب وہ عذاب اپنے دکھانا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا سبق سکھا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لو، کرونا دیکھ لیا، یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے، چاہے انسان اس کو مین میڈ قرار دے یا اللہ کا عذاب قرار دے یا اللہ کی طرف سے جو بھی مانے، لیکن یہ اس نے کتنا پوری دنیا کو اپاہج کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کو اپاہج کر کے، یہاں کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری نہیں چلتی، کسی حکیم کی حکمت نہیں چلتی، کسی سمجھدار آدمی کی سمجھداری نہیں چلتی، اور جو ہے یہ جو آدمی اس کو نہیں مانتا، جب ایک دفعہ اس کے قریب سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ بھی ماننے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ ایسا خوفناک چیز ہے کہ ہر آدمی ڈرتے ہوئے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ وہ مسجدوں کو چھوڑ گئے، مندروں کو چھوڑ گئے، عبادت گاہوں کو چھوڑ گئے، سلام دعا لینا چھوڑ گئے، باپ کا جنازہ پڑھنا چھوڑ گئے، باپ کے جنازے میں شامل ہونا چھوڑ گئے، شادیاں چھوڑ گئے، یعنی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، دوست سے بھاگ رہا ہے، ہر چیز کو ایسے ہی ہے نا، اس کو معطل کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی جو ہے اپنی قدرت سے جب جہان کو درست کرنا چاہے تو وہ آنن فوراً یہ کر سکتا ہے کہ جو یہ عذاب جو ہے بندوں پر بھیجتا ہے اور اسی کے حکم سے یہ عذاب ٹلتے ہیں۔ مبارک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو
جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پر یہ عذاب سارے آئے ہیں تو پھر وہ آتے اور آپ کو کہتے کہ اے ساحر، یعنی قرآن نے فرمایا نا آپ کو جب مخاطب کرتے نا وہ قبطی تو کہتے یا ایھا الساحر ادع لنا، اے ساحر یعنی اے جادوگر ہمارے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اب یہاں علماء نے بڑی بات کی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کیوں کہتے تھے، حالانکہ وہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں۔ بعض علماء نے تو اس کا یہ جواب دیا کہ انہوں نے جو آپ کو ساحر کہا تو چونکہ ان کے نزدیک جادوگر ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم جو تھی وہ بہت بڑا جادو کرتی تھی اور جادو میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں عصا پھینکا اور عصا نے سانپ بن کر ان جادوگروں کے سارے سانپوں کو رسیوں کو کھا گیا تو ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت بیٹھ گئی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے عالموں سے یہ بہت بڑا عالم ہے، تو ان کی نظر میں ساحر ہونا یعنی جادو میں کمال حاصل کرنا یہ بہت بڑا مرتبہ تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اب ایسے توہین یا گالی کے طور پر یا برے الفاظ کے ساتھ جادوگر نہیں کہا، بلکہ عزت کرتے ہوئے رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کے اپنے خیال میں کہ جادوگر ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ دیکھ لو ہمارے جتنے جادوگر تھے تمام سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو کام کر گیا، تو یہ ہمارے علماء اور ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے جو جادوگر ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچتے کہ ان کا جادو دیکھو کیسے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا عزت کے طور پر کہ اے جادوگر، یعنی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ کے جادو نے ہمارے جادوگروں کو نیچا کر دکھایا، تو اے بہت بڑے جادوگر آپ اپنے رب سے وہ خاص دعا کیجیے جو تیرا رب آپ کی مانتا ہے۔ ایک تو یہ علماء نے تفسیر بیان کی کہ انہوں نے اچھی نیت سے عزت و اکرام کے طور پر آپ کو جادوگر کہا، کیونکہ ان کی نظر میں جادوگر ہونا عیب نہیں تھا اس وقت، اس لیے آپ کو جادوگر کہا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دل میں ایک کھوٹ تھا، جیسے ہر عذاب کے بعد مہینے کے بعد جب عذاب آتا تو پھر وہ اپنی پرانی حرکت پر آ جاتے، کفر کرتے اور اسلام قبول نہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرا کے عذاب دور کرا دیتے کہ پھر جو ہے اسی کی طرح جو ہے کفر پر جمے رہتے، تو ان کی نیت ہی خراب تھی، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ ہے تو جادوگر، توہین کے طور پر کہا۔ تو اب جیسے بھی ہو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا ان کو جب بار بار عذاب اللہ کا آیا تو آپ نے دعا فرمائی اور ان سے عذاب دور ہو گیا۔ اب جب عذاب دور ہوا تو اب فرعون نے کیا سوچا؟ فرعون نے کہا کہ یہ تو اتنی بار طوفان آیا ان کی دعا سے دور ہو گیا، جوئیں آئیں ان کے عذاب سے دور ہو گئی، ٹڈی آئی ان کے دعا سے دور ہو گئی، مینڈک آئے ان کی دعا سے دور ہو گیا عذاب، خون کا طوفان آیا اور خون کا عذاب آیا ان کی دعا سے دور ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ تو اس نے منادی کرائی، سارے مصر میں اعلان کیا اور اعلان کر کے کہنے لگا کہ اے لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا مصر کا ملک جو ہے اس کا اکیلا میں بادشاہ ہوں، کوئی اور ہے؟ یعنی میں اتنے سالوں سے اس کی عمر جو ہے یعنی فرعون کی عمر علماء نے لکھا ہے کہ 400 سال اس نے مصر پر حکومت کی، 400 سال، اور 400 سال بعض نے 500 سال بھی لکھا ہے، تو 400-500 سال میں اس کے سر کو بھی درد کبھی نہیں ہوا، بخار کبھی نہیں ہوا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔
رب تعالیٰ اتنی ڈھیل دیتا ہے۔ اب اس نے جب اعلان کیا تو پورے مصر کو میں جب لوگ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ایسے مصر جیسے ملک کا میں اکیلا بادشاہ ہوں، میں اکیلا خدا ہوں، تو مجھے سجدہ کرو۔ اور دیکھو کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے 100 سالوں سے میں اس پر حاکم ہوں اور میرا حکم چلتا ہے، اور دیکھا نہیں کہ میرے تخت کے نیچے اور میرے محل کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو تمہیں جنت کی نشانی بتاتے ہیں نا کہ تجری من تحتہا الانہار، کہ تمہارے مکانوں کے نیچے نہریں بہیں گی جنت کی۔ اب دیکھ لو میرے محل کے نیچے 4 بڑی نہریں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، ہاں جی۔ اور وہ 4 بڑی نہریں کیا تھیں؟ تو علماء نے لکھا کہ ایک نہر شاہی تھی، نہر طولون تھی، نہر دمیات تھی، نہر تینس تھی۔ یہ 4 نہریں بڑی جو تھی یہ فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اور اس نے کہا کہ یہ جیسے جنت میں تم عبادت کرتے ہیں نا انبیاء، یہ دیکھ لو دنیا میں میرے محل کے نیچے یہ 4 بڑی نہریں ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اس کو ایک اور قوت عطا فرمائی تھی، جیسے کافر کے ہاتھ پر رب تعالیٰ جو ہے ایک قدرت پیدا فرما دیتا ہے امتحان کے لیے۔ جیسے دجال آئے گا تو اس کے پاس قوت ہوگی کسی کو مارنے کی بھی، زندہ کرنے کی بھی، جنت اور دوزخ دکھانے کی بھی اس کے پاس طاقت اور قوت ہوگی، تو حالانکہ ہے وہ کافر دجال۔ اسی طرح فرعون کے پاس بھی یہ قوت رب نے دی تھی کہ جب وہ چاہتا تو نہر جاری ہوتی، اور جب وہ چاہتا تو پانی نہر کا رک جاتا۔ یہ بھی رب تعالیٰ نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگ جو تھے وہ اس کو بہت مانتے تھے اور قیمتی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ تو اس سے کہا کہ دیکھو میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، نہریں میرے ملک کے نیچے چلتی ہیں، میرے محل کے نیچے چلتی ہیں، میرے تخت کے نیچے چلتی ہیں، اور مجھے قدرت ہے ان کے چلانے کی، ان کے بند کرنے کی۔ تو تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں تم ہوتے ہو؟ دیکھو موسیٰ تو وہ ہے جس کے پاس تو کھانے کی چیز نہیں ہے، ساری عمر وہ ہمارے گھر میں پلتا رہا، ہم روٹی دیتے رہے، ہم اس کو پانی دیتے رہے، ہم اس کو پرورش کی ہم نے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اگر رب نے اس کو رسول بنایا ہے، رب نے اس کو نبی بنایا ہے، تو اب ہمارے ہاں دیکھو کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، اور میں جس کو وزیر بناتا ہوں، میں جس کو حکومت دیتا ہوں، میں کسی کو اختیار دیتا ہوں، میں کسی کو اپنا مصاحب اور قریبی بناتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں بھی سونے کے کنگن ہیں، اور میں ان اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، میں جس کو اختیار دیتا ہوں اس کو میں سونے کے کنگن پیش کرتا ہوں، اور سونے کے کنگن پہن کر اپنی حکومت کرتا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اپنا رسول اور نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن نہ پہناتا، لیکن ان کے پاس سونے کے کنگن ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا کے بادشاہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے سونے کے کنگن پہنتے ہیں، زیورات پہنتے ہیں، گلے میں جواہرات اور ہار پہنتے ہیں۔ میں خود پہنتا ہوں، ہاں جی، میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، میرے وزیروں کے پاس سونے کے کنگن ہیں، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک انگوٹھی بھی نہیں۔ تو تم اس کو اپنا کہتے ہو کہ تم اللہ کا رسول ہے۔ اگر اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے پاس سونے کے زیورات ہوتے، کنگن ہوتے ان کے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے اب جب میں نکلتا ہوں تو میرے سامنے کتنی فوج ہے جو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، دونوں طرف، اس طرف بھی اس طرف بھی فوج کھڑی ہوتی ہے میرے حکم کے تابع، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے رسول بنایا ہے تو اس نے آسمانوں سے فرشتے کیوں نہیں اتارے جو صفیں باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو یہ موسیٰ رسول نہیں ہے نہ نبی ہے۔ اور پھر دیکھو کہ جو آدمی بات نہیں کر سکتا، جس کی زبان توتلی ہے، جو اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا رسول کیسے بن سکتا ہے؟ تو اب چونکہ وہ کفار جو تھے وہ فرعون کے باتوں میں آ گئے، اور فرعون کے پالتو تھے، فرعون سے ڈرتے بھی تھے، اور فرعون کی باتوں میں آ کر انہوں نے کہا یہ فرعون کو کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو اب فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی
میری بات کا انکار کیا، میرے رسول کی بات کا انکار کیا اور میرے مقابلے میں آئے، فرعون کے ساتھ دیا، میرے رسول کی توہین کی، میرے اسلام کو نہ مانا، اور انہوں نے جب ہمارا مذاق اڑایا، ہمارا نظرناک کیا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا، ایسا بدلہ لیا کہ گہرے سمندر میں ان کو ڈبو کر، ان کو عبرتناک سزا دے کر ایک مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک جب لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ فرعون کیسے غرق ہوا۔ یہ نشانی بنا دی۔ اور دیکھ لیں اب ایسی نشانی جو قرآن نے فرمایا کہ ہم اس کو نشانی بنائیں گے۔ کیسے نشانی بنایا کہ اس بات کو غالباً 4-5 ہزار سال ہو گئے، 5,000 سال ہو گئے، 5,000 سال فرعون کو تقریباً اس کو غرق ہوئے۔ اب 5,000 سال کی کوئی قبر بھی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کسی کا جسم موجود نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا۔ وہ فرعون کا جسم جس کو دریا نے باہر پھینک دیا اور اس کو جو ہے مصر کے میوزیم میں اس کو لایا گیا، اور آج سے 20-25 سال پہلے 20-25-30 سال پہلے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جا کر دیکھا اور انہوں نے یہ بات واضح کی کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یہ خلق ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور وہ لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں ہے۔ میں نے دیکھی وہ لاش، میں جب مصر گیا میں نے میوزیم میں دیکھا تو وہ فرعون کی لاش سامنے پڑی تھی۔ تو یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایک مثال اور نشانی بنایا رہتی دنیا کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کے نبی کا نافرمان تھا، اور رب نے اس پر ایسا عذاب کیا کہ ان کے لیے تو دریا میں رستے بن گئے، اور جب یہ اندر گیا تو اس کو جو ہے یم، یعنی یم جو عربی میں یم کہتے ہیں، پھر یم کہتے ہیں جو سب سے گہرا سمندر ہو جس کی تہ بھی معلوم نہ ہو سکے، ہم نے اس یم میں اس شیطان کو ایسا تباہ اور غرق اور ہلاک کیا کہ یہ ساری دنیا کے لیے آئندہ کے لیے نشانی بن گیا۔ یہ تھا اس رکوع کا آج کا مختصر سا جو درس ہے جس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ آپ کے 9 معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے ذکر کیے۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی رسول رب العالمین، میں رسول ہوں اس ذات کا جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اپنے معجزات اور نشانیاں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، تو آگے سے ہنسنے لگ گئے۔ اور یہ موسیٰ جو بھاگ گیا تھا کہ قتل کے مقدمے میں، ابھی آ گیا یہ قتل کرنے والا شخص آ گیا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، میں رسول بن کے آیا ہوں، میں معجزات لے کے، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے جو انہیں نشانیاں دی ہیں نا، جو دکھاتے ہیں نشانیاں، وہ پہلے سے بڑی ہوتی ہے، یعنی ایک نشانی سے دوسری نشانی بڑی ہوتی ہے۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اگرچہ قرآن نے فرمایا کہ 9 معجزات ہیں، لیکن ایک ایک معجزے کو دیکھیں کہ کمال نہیں ہے کہ عصا جو ہے اس میں 70 معجزات ایک عصا میں ہے۔ کیسے عظیم معجزات ہیں کہ ایک پتھر ہے جس کا کوئی پانی سے لنک ہی نہیں ہے، آپ ڈنڈا مارتے ہیں اس کو اور اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک سمندر ہے جس کی تہ ہی معلوم نہیں ہے، آپ اس کو ڈنڈا مارتے ہیں سمندر کو اور اس سے 12 رستے نکل آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بھوک لگی ہے، آپ فرماتے ہیں انتظار کرو، آسمان سے ایسے دسترخوان اترتے ہیں جس میں
من و سلوہ ہے، جنت کا بہترین کھانا ہے پکا ہوا، اور وہ ہر آدمی اس کو کھا رہا ہے۔ تو یہ ہے نا اکبر بن اختیار، ایک معجزہ دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ جب انہوں نے انکار کیا قبطیوں نے ان معجزات کا، تو اللہ فرماتا ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا، یعنی ان کو گرفتار کیا تاکہ وہ باز آئیں۔ یعنی پہلے طوفان کا عذاب بھیجا، تو جب انہوں نے معافی مانگی تو ہم نے دور کر دیا ان کا عذاب، تاکہ ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن جب فصلیں اور زیادہ اچھی ہوئی تو پھر انکار کر کے کہتے کہ ہم کیوں ایمان لائیں۔ جب اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا تو پھر تنگ ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا فرمائیے اپنے رب سے، ہم ایمان لائیں گے۔ دعا کی، پھر انکار۔ ہم اس امید پر کہ یہ ایمان لائیں گے ہم ان کے عذاب ٹالتے رہے، اور وہ جو ہے وہ انکار کرتے رہے اسی طرح۔ اور جب عذاب آتا تو کیا کہتے؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے جادوگر، یعنی عزت کی نگاہ سے یا نیت کھوٹی کی وجہ سے، جیسا بھی میں نے تفسیر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے جو اس نے تیرے ساتھ عہد کیا ہے۔ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، آپ دعا کیجیے ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ پر۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو پھر عہد توڑ گئے، پھر جو ہے کافر کے کافر رہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اب فرعون نے جب دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار ان کے معجزات کی وجہ سے لوگ مومن نہ ہو جائیں، تو فرعون نے منادی کرائی اور اپنی قوم کو پکارا اور کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، وہاں کیا میرے لیے یہ مصر کی سلطنت نہیں ہے، یعنی پورا واحد اس ملک کا بادشاہ۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو ہیں دیکھ لو میرے نیچے بہتی ہیں، یعنی میرے مال کے نیچے یا میرے تخت کے نیچے بہتی ہیں۔ اَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فرعون جو تھا یہ جب مصر میں آیا، یہ مصر کا نہیں تھا، یہ باہر سے آیا۔ جب مصر میں آیا تو یہ بالکل اس کے بعد پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، یہ بالکل کہیں باہر سے جیسے وارد ہوا مصر میں، اور اس نے جو ہے بڑا غربت کا زمانہ دیکھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مصر میں کوئی قانون نہیں ہے، مصر میں کوئی قانون نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ اب شہر میں تھے، اس کے لیے جگہ مشکل ہوگی، یہ قبرستان میں بیٹھ گیا۔ اور اس نے دیکھا کہ کوئی لا نہیں ہے پورے ملک میں، کوئی پوچھتا نہیں، تو اس نے مردوں پر ٹیکس لگانا شروع کیا۔ یعنی جب اس نے دیکھا نا کہ تربوزیں بکتے ہیں تو کوئی ایک تربوز کے 4 روپے لے رہا ہے، کوئی 8 لے رہا ہے، کوئی 2 لے رہا ہے، کوئی 1 لے رہا ہے، کوئی 20 لے رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ قبرستان کے رستے میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میت اندر نہیں جا سکتی، اتنی فیس تو مجھے۔ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ تو اس بات کا کہ کیا لگتا ہے کہ تو یہاں آ کر بیٹھ کے تو ہے کون؟ نہیں، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، 100 مانگتا 100 دے دیتے، 200 مانگتا 200 دے دیتے۔ تو اب دیکھ لیں کہ اتنا بڑا قبرستان شہر کا، جس کے دروازے پر بیٹھ جائے، تو اس نے پیسے جمع کیے، یہ فیس بڑھاتا گیا، لوگ دیتے گئے، قانون تھا نہیں، کوئی پوچھنے والا تھا نہیں، یہ دنوں میں اتنا امیر ترین ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے آہستہ آہستہ اس طرح کر کے قبضہ کرتا گیا یہاں تک کہ ملک کا بادشاہ بن گیا۔ یہ فرعون جو تھا اتنا یہ بغیرت تھا اور اتنا سمارٹ تھا، لیکن رب کا امتحان تھا کہ اس کو 400-2200 سال اس کی عمر ہوئی، 400 سال تو اس نے مصر پر حکومت کی اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو یہ بالکل مہین بولا آپ نے،
مہین کا لفظ جو ہے بڑا ذلت کا لفظ ہے عربی میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بڑا غلط لفظ بولا کہ یہ کمزور اور بالکل ناکارہ، اور اس طرح کے الفاظ بولے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کیا میں بہتر نہیں اس شخص سے، میں بہتر نہیں ہوں کہ یہ جو شخص کمزور اور ضعیف اور ناتواں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا ہے، ولا یکاد یبین، اور نہ وہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، یعنی آپ جب بولتے تو توتلا بولتے تھے، سمجھ بھی کسی کو نہیں آتی تھی۔ اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جب آپ نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی نا، تو آپ بچے تھے ابھی، تو آپ نے پھر ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تو اس کو چونکہ اس نے نجومیت سے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا جو میری حکومت ختم کرے گا، تو اس کو کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے مجھے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے کہا دیکھ یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ موتی کیا ہوتا ہے، انگارہ کیا ہوتا ہے، اور تو اس کو ایسے ہی تیرے بام میں آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو اسے ایک طرف انگارے رکھے، ایک طرف جو ہے موتی رکھا، تو آپ موتی کی طرف جانے لگے، تو جبریل امین نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، تو انگارہ آپ نے اٹھایا اور زبان پر رکھا، تو وہ اس کی وجہ سے نا زبان میں لکنت آ گئی، اب آپ گفتگو نہیں کر سکتے تھے صحیح طرح، بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تو آپ نے پھر دعا کی جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب دعا مانگی کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے یہ دور کر دے کہ میں اپنے معافی ضمیر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب مبلغ آدمی جو ہے، جب وہ اپنا معافی ضمیر اچھی طرح بیان نہ کرے تو لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مبلغ، جو واعظ، جو تقریر کرنے والا، جس کی زبان بڑی چلتی ہو، بڑی فصاحت بلاغت ہو، زبان میں بہت روانی ہو اور گفتگو کرنے میں جھجک نہ ہو کسی قسم کی، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عرض کی یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، اس کو دور فرما دے، اور میرا بھائی جو ہارون علیہ السلام ہے ان کی زبان صاف ہے، وہ بڑے اچھے مقرر ہیں، اچھے مبلغ ہیں، ان کو میرا ساتھی بنا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکنت رب تعالیٰ نے درست فرما دی، اور وہ اتنی درست فرمائی کہ ابھی بھی آپ جب بات کرتے تو آپ کی زبان میں لکنت ہوتی تھی، لیکن پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں جو یہ کمزور اور ناتواں شخص ہے اور جو اپنا معافی ضمیر میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر آگے کہنے لگا کہ دیکھو تم اس کو نبی اور رسول مانتے ہو، میرے پاس جتنے لوگ ہیں ان کے پاس سونا چاندی اور کنگن ہیں، اور میں بھی اپنے گلے میں رکھتا ہوں، ہاتھوں میں رکھتا ہوں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ تو کہتا ہے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔ جس طرح میں سونے کے کنگن پہنتا ہوں، جس طرح جو ہے میرے پاس فوجی کی فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، اگر یہ رسول ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن، اس جاہل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سونے کے کنگنوں کے والوں کو تو نبوت نہیں ملتی، کہ کوئی نبی ایسا ہو کہ جس شخص کے پاس سونے کے خزانے ہوں، کنگن ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، کوئی روئی ہے کہ اس کو رب نبی بھی بنا دے۔ نبوت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت نبوت کہاں رکھی ہے۔
اس کے لیے کہ سونے چاندی کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے فوجی ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جب اس نے کہا نا کہ میں مصر کے ملک کا مالک ہوں، ہارون رشید کے زمانے میں آتا ہے، بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا نا کہ میں مصر کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، ہارون رشید، تو اس نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے مصر جس پر فرعون نے بڑا فخر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا الیس لی ملک مثل اس نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں؟ اس نے فخر کیا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں یہ ملک مصر، ہارون رشید نے کہا میں اپنا یہ ملک مصر اس غلام کو دوں گا جو سب سے زیادہ کمزور اور ناتواں میرا غلام ہے۔ لیکن میں بتاؤں کہ ملک مصر کا بادشاہ ہونا کوئی بڑا کمال نہیں۔ تو اس نے جو ہارون رشید کا غلام تھا نا، جس کا نام تھا خصیف، اس کو مصر دے دیا کہ تو اس کا بادشاہ ہے، صرف اس لیے کہ فرعون کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تو ملک مصر کا بادشاہ بن کر خدائی دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، تو میرے لیے بڑی جائیداد میرے ہاتھ میں آ گئی، بڑا ملک ہاتھ میں آ گیا، جا میں نے یہ ملک خصیف کو دے دیا۔ اور خصیف کون تھا؟ یہ ہارون رشید کا وہ غلام تھا جو اس کے ہاتھ پاؤں دھلایا کرتا تھا۔ یعنی غلام ہوتے ہیں نا، کئی غلام ہوتے ہیں جن کو رکھا جی یہ ہمارا لیٹر لکھ دے، کسی کو رکھا کہ یہ میرا تلوار صاف کر دے، کسی کو کہا کہ یہ میری فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے۔ اب سب سے کمزور غلام تو ہوتا ہے جو اس کے پیر دھلائے، پانی ڈالے اور ہاتھ سے پاؤں دھوئے، ہاتھ دھلائے، پانی جو ہے اس کو اٹھا کر پھینکے۔ تو جو یہ خدمت کرنے والا غلام تھا نا، رشید نے وہ اپنا جو ہے یہ ملک مصر اس کو دیا، صرف فرعون کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تو اس پر بڑا فخر کرتا تھا، میں نے ایسے غلام کو دیا ہے جو میرے ہاتھ پاؤں دھلاتا ہے، جو میرے لیے پانی بھر کے لاتا ہے۔ اور جب عبداللہ بن طاہر اس ملک کا حاکم ہوا مصر کا، تو جب وہ گیا مصر کی وزٹ کے لیے، تو جب مصر سے باہر ابھی داخل نہیں ہوا تو اس کو یہ یاد آیا کہ یہ وہ مصر ہے جس کا فرعون نے کہا تھا کہ فخر کیا تھا کہ میں ملک مصر کا بادشاہ ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انکار کیا تھا۔ تو عبداللہ بن طاہر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ مصر ہے جس پر وہ فخر کرتا ہے، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں اس میں داخل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی بات موڑ کر واپس چلا گیا۔ کہتا کہ یہ ملک مصر ہے جس پر تو فخر کر کے خدا کا انکار کرتا ہے، میں اس ملک پر مالک ہونے کے باوجود نہ میں فخر کرتا ہوں، نہ اس ملک میں شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ گھوڑا موڑ کر واپس چلا گیا۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب اس نے اپنی قوم کو یہ بات کہی نا پہلے کہ اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس فرشتے ہیں، اور میرے پاس سب کچھ ہے، تو پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر دیا۔ یعنی وہ بے وقوف تو تھے نا مصری، جو قبطی تھے بے وقوف تھے، انہوں نے فرعون کی بات کو مان لیا، اور فرعون نے ان کی عقل کو نکال لیا یہ باتیں کر کے، فَأَطَاعُوهُ، تو وہ فرعون کے کہنے پر انہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیونکہ وہ یہ لوگ جو تھے نا قبطی، فرعون کی قوم کے لوگ، یہ فاسق لوگ تھے، یعنی ایمان سے خالی تھے، اس لیے انہوں نے فرعون کی بات کو مان کر اس کے متحد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے ہمیں غضبناک کیا، یعنی جب انہوں نے میرے نبی کی توہین کی تو فلما آسفونا،
آصف کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے غضب کے لیے. تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے غضبناک کیا، جب میرا انکار کیا، میرے رسول کا انکار کیا تو انہوں نے ہمیں غضبناک کیا. تو جب غضبناک کیا انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فرعون سے اور اس کی قوم سے انتقام لیا. کیسے انتقام کیسے لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ جب فرعون جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا بنی اسرائیل کے پیچھے، تو وہ روکتا رہ گیا گھوڑے کو، لیکن گھوڑا جو ہے وہ زبردستی پانی کے اندر داخل ہو گیا دریا کے اندر، اور پیچھے ساری فوج بھی اس کی چلی گئی اس کے ساتھ. اور جب وہ ہے وہاں پہنچے مڈل میں، تو رب تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جائے پانی. تو جتنا بڑا پہاڑ کی طرح جو گہرائی تھی اور وہ پانی کی جو دیواریں کھڑی تھی، تو جب رب نے اس کو حکم دیا تو پھر وہ پانی جو ہے وہ مل گیا. مجھے بچپن میں یاد ہے، میں قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے، تو اس وقت ہمارے اس مدرسے میں ہر سال جلسہ ہوا کرتا تھا. تو ایک عالم تھے ضیائی صاحب، ان کو بولتے تھے، وہ بوڑھے تھے اس وقت، وہ سیاب شریف کے خلیفہ تھے، بہت بڑے اچھے عالم، پنجابی کے عالم تھے. تو وہ تقریر بڑے بڑے علماء آتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب جو ہے نا پانی میں رستے بنے، تو جب پانی میں رستہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، اور فرعون جو ہے جب اس کا گھوڑا زبردستی فرعون کو لے کر اور اس کی فوج بھی پیچھے چلی اور وہ دریا کے درمیان میں پہنچے، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد ترجمہ کیسے کیا کہ رب نے فرمایا پانی کو یعنی پانی کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا اپنا کام جاری رکھیں. ماشاء اللہ. تو جو ہے پانی وہ پہاڑوں کی طرح جو دیواریں بنی تھی وہ ساری ایسے مل گئی، اور پھر وہ فرعون کہاں چلا گیا. اب وہ جو سورہ یونس میں آتا ہے کہ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن جبریل نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ اب تو کیسے ایمان لاتا ہے، ایمان تو تیرا وقت گزر گیا. تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا سب کو، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تو ہم نے ان کو اگلی داستان بنایا، یعنی کہاوت بن گئی، مثال بن گئی پچھلے والوں کے لیے. یعنی جب پہلے کوئی ایسا کام ہو تو پچھلے آ کر اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھا وہ فلاں نے کیا کیا تو کیا ہوا، تو پہلے جو ہے وہ مثال دیتے ہیں. تو ایک یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے سلف، ایک ہے سلف. سلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اچھے کام کر جائے پہلے تو بعد میں آنے والے اچھی مثال دیتے ہیں، اور سلف جو ہوتا ہے کہ جو برے کام کر جائیں تو پچھلے آنے والے اس برے کی مثال دیتے ہیں. تو یہاں سلف اگرچہ سلف کے ساتھ ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ سلف بمعنی سلف ہے. کیا معنی کہ جو فرعون برا کام کر کے گیا، بعد میں آنے والے لوگ اس کی برائی کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے خدا کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور آج تک لوگ اس کی کہاوت اور مثالیں دیتے ہیں. تو ہم نے انہیں کر دیا اگلی داستان وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں کے لیے ہم نے اس کو کہاوت بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے.